अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सच तो ये है कि इश्क़ रसूल के बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होता और उसके रसूल अहले बैत के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता। आले नबी का प्यार है ईमान की ज़िंदगी, उनसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है। मुहर्रमुल हराम शहीदान करबला की असमत को सलाम। आज उन दो अजीम माओं का जिन्होंने अपने बेटे इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिए। सलाम हो शहज़ादा अली अकबर पर, सलाम हो शहज़ादा कासिम इमाम हसन के बेटे पर। अली अकबर सलाम अल्लाह अलैहि 18 साल के जवान शहीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर फ़ख्र जनाब इस्माइल की शहादत। ये वो जवान था जब इमाम हुसैन को अपने नाना की याद आती तो अली अकबर का चेहरा देखते। जब जनाब अली अकबर पैदा हुए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको मस्जिद में जाकर लिटा दिया और 2 रकअत नमाज नफल शुक्राना अदा की और फरमाया, ए अल्लाह, तूने जो मुझे नेमत दी है मैं इसको तेरे सुपुर्द करता हूँ। जनाब ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा को पता चलता है तो मस्जिद में जाकर फरमाया, या रब्बे ज़ुल जलाल, मेरे भाई इस बच्चे को आपके हवाले कर गए हैं, मैं इसे आपसे मांगती हूँ। और जनाब ज़ैनब अली अकबर को लेकर घर ले आई। तब से जनाब अली अकबर ने जनाब ज़ैनब की गोद में परवरिश पाई, यहाँ तक कि लोग उन्हें ज़ैनब का बेटा कहते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अक्सर ज़ैनब से कहते थे कि मेरा दिल चाहता है कि ये तुम्हारा बेटा मुझसे कुछ मांगे। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं, मेरा बेटा गैरतदार है, वो क्यों मांगेगा, मैं जो मौजूद हूँ। अली अकबर जब बाहर जाते तो बीबी ज़ैनब दुआ करती कि मेरे बच्चे को किसी की नज़र न लगे, जो सूरत से प्यारे नबी जैसे हों, वो कितने हसीन होंगे। अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाना मसूद सकफ़ी कुरैश के अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत थी और उनकी बेटी उम्मे लैला अली अकबर की वालदा थी। शब आशूर अहले बैत के लिए बड़ी सख्त मुसीबत और परेशानी की सूरत हो रही थी। सारी रात ज़िक्र इलाही में गुजारी। अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बरोज़ अशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग की इजाज़त मांगी। तारीख़ लिखती है, इमाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा, इमाम हुसैन ने कहा, ए अल्लाह, गवाह रहना, मैं आज उनकी तरफ एक ऐसा जवान भेज रहा हूँ, जब हमें तेरे महबूब की ज़ियारत का शौक़ होता तो हम जनाब अली अकबर का चेहरा देखते। जनाब अली अकबर इतने खूबसूरत थे कि जब मदीने की गलियों में निकलते तो लोग उनके दीदार की खातिर जमा हो जाते। शहज़ादे के सलाम करने से लोगों को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम करना याद आ जाता। तारीख़ कहती है, अली अकबर जैसे मैदान करबला की तरफ जाने लगते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असलहा से आरास्ता किया, घोड़े पर सवार करते हैं। जैसे ही अली अकबर खैमे से निकलने लगते हैं, बीबियाँ दौड़कर अली अकबर को चिमट जाती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, अकबर आहिस्ता चलना और पीछे मुड़कर अपने ज़ईफ़ बाप को देखते रहना ताकि मैं तुम्हारी ज़ियारत करता रहूं। अली अकबर रवाना हुए। रेत का बहुत बड़ा सहरा था। एक तरफ बनी हाशिम के खैमे नस्ब थे और थोड़ा सा आगे जहाँ मैदान जंग था और दूसरी तरफ जहन्नमी मुसलमानों के खैमे थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब भी किसी शहीद को रवाना करते तो ऊंचे टीले पर आ जाते
اور یہاں سے سارا منظر دیکھتے ہیں۔ ابن سعد نے مقابلے کے لیے نامی گرامی پہلوان بھیجنے شروع کیے، لیکن فاتح خیبر نے وہ تمام کے تمام جو تھے واصل جہنم کر دیا۔ ایک بھوکا پیاسا کب تک فوج ادا کا مقابلہ کرتا؟ ایک شکی قلب نے سینہ اکبر پر زور سے برچھی کا وار کیا، برچھی کا پر ٹوٹ کے سینہ اقدس میں گڑ گیا۔ زخم بہت کاری تھا، گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور زین سے زمین پر آ گئے اور آواز دی، بابا میری مدد کو آئیں۔ ادھر امام مظلوم علی اکبر کی طرف چلے، بیٹوں کو آواز دیتے جاتے ہیں، بیٹا علی اکبر آواز دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تاریخ کہتی ہیں جب اس ظالم نے خنجر مارا تھا تو ہنس کر کہا تھا کہ حسین اپنے آپ کو بڑا صابر کہتا ہے، دیکھتے ہیں آج جوان بیٹے کا خنجر کیسے نکالتا ہے۔ مفکرین نے بڑے درد انداز میں تاریخ علی اکبر لکھی ہے۔ جب امام حسین علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں تو علی اکبر نے فرمایا، بابا میرے سینے میں خنجر لگ گیا ہے۔ امام حسین نے اس تاریخ ساز الفاظ کہے، اکبر میں صبر کا سلطان ہوں، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں اس خنجر کو نکالتا ہوں۔ علی اکبر، اللہ کسی باپ کو جوان بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے۔ امام حسین کی نظر جناب علی اکبر پر پڑی جو اپنے خون میں ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ جوان بیٹا ایک ہاتھ سے سینے کو دبائے ہوئے تھا۔ امام حسین نے ہاتھ کو ہٹایا تو برچھی کا چمکتا ہوا پھل دکھائی دیا۔ نکالنے کی کوشش کی مگر بیٹے کی تکلیف دیکھ کر رک گئے۔ ایک مرتبہ امام پھر دو زانو ہو کر بیٹھے اور اللہ کی مدد سے برچھی کا پھل کھینچ لیا۔ خون کا ایک فوارہ جاری ہوا۔ علی اکبر نے ایک آہ بھر کر باپ کی جانب دیکھا اور روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام کی عمر 57 برس تھی۔ حسین ضعیف باپ جب اپنے 18 برس کے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھاتا ہے تو وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ خیمے میں علی اکبر کو پالنے والی ماں اپنے بیٹے شہید کا انتظار کر رہی تھی۔ دوسری عظیم شہادت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے قاسم علیہ السلام کی ہے جو یتیم تھے، یعنی 3 سال کی عمر تھی جب امام حسن کی جو تھی وفات ہو گئی۔ کم عمری ہی میں نہایت عبادت گزار اور صاحب تقویٰ تھے۔ کربلا میں ان کے ساتھ ان کی والدہ جو تھیں وہ بھی گئیں، ساتھ تھیں۔ 10 محرم کی رات ہر بیوی اپنی بیٹوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان ہونے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ امام حسین قاسم امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام حسین نے فرط محبت سے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگتے ہیں۔ پوچھا، بیٹا تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا، میں آپ پر قربان ہونا، مجھے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ کہا، بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بھائی حسن جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے۔ قاسم مایوس ہو کر اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ بی بی نے قاسم کو اپنے ساتھ لیا اور امام حسین کی خدمت میں کے خیمے کی طرف آتی ہیں اور فرمایا کہ ایک خط ان کے حوالے کیا اور کہا کہ مجھے مرتے وقت حسن علیہ السلام نے یہ خط دیا تھا کہ امام حسین کے حوالے کر دینا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ خط کھولا
جس میں وصیت تحریر تھی کہ جب میرا بیٹا جنگ کی اجازت مانگے تو اسے مایوس نہ کرنا، میرا بیٹا آپ پر اور اپنے دین پر قربان ہونا چاہتا ہے، اور آج میرا بیٹا میری نمائندگی کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام خط پڑھ کر رونے لگے اور قاسم کو پیار کرتے ہوئے جنگ کی اجازت دے دی۔ ان کی عمر 14 سال تھی۔ ابھی ان کے پیر مشکل سے گھوڑوں کی رکابوں تک بنا پہنچتے تھے۔ امام حسین نے اپنے بھائی حسن کی پگڑی قاسم کے سر پر باندھی، ماتھا چوما اور انہیں گھوڑے پر سوار کیا۔ جب قاسم علیہ السلام میدان جنگ میں آئے تو کفار یعنی جو جہنمی مسلمان تھے انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو بہت خوبصورت لڑکا ہے، ہم اسے کیسے مار سکتے ہیں؟ تو قاسم نے جنگ کے لیے للکارا، آواز دینے لگے۔ انہوں نے اب باری باری جنگ ہوتی تھی تو انہوں نے کئی جنگجو سواروں کو مار گرایا۔ جب دشمنوں نے قاسم علیہ السلام کی بہادری دیکھی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ایک ایک جنگ پر قابو پانا جو ہے وہ ممکن نہیں، تو وہ پیچھے سے آئے اور آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے لڑائی لڑنے کی بہت کوشش کی، کم عمر تھے، گھوڑے کی رکاب میں پاؤں پھنس گیا اور زمین پر گر گئے۔ آپ نے اپنے چچا کو آواز دی تو امام حسین تیزی سے دوڑ کر میدان کی طرف آئے۔ ریت کا ایک طوفان تھا، یہ وہ شہید تھے جس نے امام کی پکار کا جواب نہیں دیا تھا۔ قاسم کی لاش کو تلاش کرتے رہے مگر گھوڑوں نے ان کے جسم کو پامال کر دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا امامہ سر سے اتار کر زمین پر بچھایا۔ علی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو چنتے رہے جیسے کوئی باغ کا مالی پھول چنتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا ایک نقاب پوش جوان قاسم کے ٹکڑے چنتا ہے، ان کو چومتا ہے اور چادر پر رکھ دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں دعا دی کہ اس غریب الوطنی میں تم میری مدد کو آئے ہو۔ جواب آیا، میں تمہارا بھائی حسن ہوں، اپنے بیٹے کی شہادت دیکھنے آیا ہوں۔ سلام کربلا کے اس شہید پر جس کے جسم کے ٹکڑے اس کی عمر سے زیادہ تھے۔ میرا سلام ہو ان ٹکڑوں پر جن کو حسین نے ایسے چنا جیسے مالی پھول چنتا ہے۔ سلام ہو ان ماؤں کی عصمت پر، قربان ان ماؤں کی صبر اور حوصلے پر جنہوں نے اپنے جوان بیٹے اسلام کے لیے پیش کر دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار شہید کربلا، شہیدان کربلا پر کروڑوں رحمتیں، برکتیں اور درود و سلام ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اے اللہ یا رب ذوالجلال، ہم سب کو اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اور اہل بیت کی محبت عطا فرما، اور ہمیں اپنے حفظ و امان عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔